الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين الذين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود و سلام. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت العاشقین. گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ گزارشات کریں گے. اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے پورا مضمون بیان کیا جائے تو حیا الگ موضوع ہے، ان کی سخاوت یہ الگ موضوع ہے، غزوات میں شریک ہونا یہ الگ موضوع ہے، عشق مصطفیٰ ان کا وہ الگ موضوع ہے. کافی موضوع بنتے ہیں. پھر انہوں نے نظام حکومت کیسے چلایا وہ ایک الگ موضوع ہے. تو ان سب کو مختصر کر کے آپ کی خدمت میں اس کا خلاصہ عرض کرنا ہے. اور کچھ لوگ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ اعتراضات بھی کرتے ہیں. جو اعتراض میرے تک پہنچے انشاءاللہ کوشش کروں گا بیان کے درمیان ان کے حوالے سے بھی بات ہوگا. تو حضرت سیدنا عثمان غنی خالو سیدنا حسنین کریمین طیبین طاہرین اور میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور داماد ہیں. دور داماد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کی یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں حضرت سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں ہیں. اب دیکھتے جائیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے رشتے کتنے ہیں. صحابی رسول ہونا یہ ایک الگ رشتہ ہے.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد ہونا یہ الگ رشتہ ہے، حسنین کریمین کے خالو ہونا یہ الگ رشتہ ہے، اور ایک رشتہ یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام عروہ ہے، اور یہ عروہ جو ہے اس کی والدہ کا نام حکیم بیدہ، اور ان کی جو والدہ ہے اس کا نام عروہ، عروہ کی والدہ کا نام حکیم البیدہ۔ یہ جو عروہ کی والدہ حضرت امام حضرت سیدنا عثمان غنی کی نانی جان ہے، وہ حضرت سیدنا عبداللہ کی سکی ہمشیرہ ہے۔ اب ذرا رشتہ سمجھیں، حضرت عثمان غنی کی جو نانی ہے وہ میرے نبی کے والد گرامی کی سگی ہمشیرہ ہے، حضرت عبد المطلب کی بیٹی۔ گویا کہ حضرت عثمان غنی کی جو والدہ تھی وہ میرے نبی کی پھوپھی تھی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے پھوپھی زاد بھی تھے۔ اب یہ بھی رشتہ ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی، آپ کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عفان کے باپ کا نام ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی چوتھی پشت میں جا کر عثمان غنی اور میرے نبی کا شجرہ ایک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تعلق میرے نبی سے۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی خلیفہ سوم برحق اسلام لانے والوں میں تقریباً یہ چوتھے نمبر پر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا یارانہ تھا کاروباری حوالے سے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کا ذہن بنایا یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ جب اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا نے آپ کو کمرے میں بند کر دیا، بڑی سخت سزائیں دی۔ آپ کا ایک ہی جواب تھا کہ چچا تم میری جان تو لے سکتے ہو، محمد کا دیا ہوا ایمان نہیں لے سکتے۔ یہ سیدنا عثمان غنی ہے۔ غنی کہتے ہیں امیر کو۔ ویسے قرآن پاک میں تقریباً 17 مرتبہ لفظ غنی آیا ہے، وہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کا صفاتی نام ہے، اور حضرت عثمان غنی کو بھی غنی کہتے ہیں، لیکن شرک نہیں بنتا، اس لیے کہ اللہ کو کسی نے غنی بنایا نہیں، عثمان غنی کو میرے اللہ نے غنی بنایا، برابری نہیں ہوتی۔ اور یہ ایسے غنی ہیں میرے اللہ کے محتاج ہیں، اور میرا اللہ کسی کا محتاج ہے۔ اور حضرت عثمان کی کنیت جو تھی وہ ابو عبداللہ تھی، کنیت ابو عبداللہ، لقب ذوالنورین تھا۔ اب ذوالنورین کو کہا جاتا تھا، علماء نے اس کی 2-3 وجہ لکھی ہیں، لیکن میں ایک وجہ عرض کر رہا ہوں جو بڑی مشہور ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگر، حضرت رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں یکے بعد دیگر عثمان غنی کے نکاح میں ہیں۔ تو اس لیے ذوالنورین، ذو معنی والا، نورین 2 نور، 2 نوروں والا۔ کیا مطلب؟
دو نور کون سے ہیں؟ میرے نبی کی دو صاحبزادیاں ان کے گھر میں ہیں۔ اچھا وہ بھی ذوالنورین ان کو مانتے ہیں جو میرے نبی کو نور نہیں مانتے۔ یہ کیسی بات ہے؟ جو میرے نبی کو نور نہیں مانتے عثمان غنی کو ذوالنورین مان لیتے ہیں۔ بھئی ذوالنورین کیوں کہتے ہو؟ کہتے ہیں نبی کی دو صاحبزادیاں ان کے گھر میں ہیں۔ میں نے کہا صاحبزادیاں نور ہیں تو والد نور کوئی نہیں۔ یہ کیسی منطق ہے لوگوں کی؟ سمجھ نہیں آتی کہ صاحبزادیاں نور ہیں اور عثمان غنی ذوالنورین ہیں لیکن نبی نور نہیں ہے۔ یہ بھی ایک عجیب منطق ہے۔ بہرحال تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واقعہ اصحاب فیل پیش آیا اس کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ اصحاب فیل وہ جو ہاتھی والا واقعہ ہے نا، وہ ابرا آ گیا تھا خانہ کعبہ گرانے کے لیے، یہ تو اس واقعہ سے 6 سال بعد آپ کی ولادت ہے، اور اس واقعہ سے 25 دن بعد میرے نبی کی 55 دن بعد میرے نبی کی ولادت۔ گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں نبی پاک علیہ السلام سے چھوٹے تھے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب ذوالحجرتین بھی کہتے ہیں۔ آپ نے 2 ہجرتیں کی، ایک ہجرت حبشہ کی، دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ کی۔ صاحب ہجرت ہیں، 2 ہجرتوں والے، اور پھر یہ واحد آدمی ہیں کہ جس کے نکاح میں پیغمبر کی یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں ہیں۔ کسی امتی کے نکاح میں کسی پیغمبر کی یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں نہیں۔ اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تقریباً عمر مبارک 34 سال تھی۔ میرے نبی سے 6 سال چھوٹے تھے، تقریباً 34 سال عمر مبارک تھی۔ اعلیٰ اختلاف روایات بعد نے کم اور زیادہ بھی کہی ہے۔ تو گزارش یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، نبی علیہ السلام کے اور بھی صحابی تھے لیکن یہ مالدار صحابی تھے۔ مالدار ہونا جرم نہیں، یہ بات یاد رکھیں، مالدار ہونا جرم نہیں، بشرطے کہ وہ مال حلال کا ہو اور وہ آدمی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہو۔ عثمان غنی بڑے امیر تھے، وراثت میں ان کو مال مل گیا تھا، کاروبار بھی اچھا تھا، لیکن ایسا کاروبار تھا کہ حلال طریقے سے کماتے تھے اور دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ جب غزوہ تبوک جسے جیش العشرہ بھی کہتے ہیں، جیش الاسرت، تنگی کا لشکر، حالانکہ جتنے غزوے ہوئے ان میں سب سے زیادہ تعداد غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی تھی، تقریباً 40,000 کے قریب تھی۔ بدر میں تو 313 تھے، کسی میں 700 تھا، بس اتنے تھے۔ اس غزوے میں 40,000 تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بھئی غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے لیکن حالات تنگی کے ہیں، پیسے نہیں ہیں، کون ہے چندہ دیتا جنگ کے لیے، جہاد کے لیے؟ حضرت عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں 100 اونٹ بما ساز و سامان دیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام پھر کھڑے ہو گئے، پھر دوبارہ فرمایا بھئی جنگ پر جانا ہے، چندہ دو۔ عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 200 اونٹ
بما سال و سامان۔ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا بھئی جنگ کے لیے چندہ دو، ترغیب دی۔ تو حضرت عثمان غنی اٹھ کر کرنے لگے یا رسول اللہ 300 اونٹ بما سال و سامان۔ اب یہ کتنے ہو گئے؟ 600 اونٹ ہو گئے۔ یہ 600 اونٹ تو وہ ہے جن کا آپ نے اعلان کیا، اس کے علاوہ آپ نے اونٹ اور گھوڑے بھی دیے، اور اس کے علاوہ 1000 اشرفی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر۔ نبی علیہ السلام ان اشرفیوں کو یوں کر کے لہراتے تھے اور فرماتے تھے آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے تو اس کو نقصان نہیں دے گا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، عثمان کوئی بھی عمل کرے اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کام کیا، اللہ کی رضا کے لیے اونٹ بھی دیے، پیسے بھی دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مال دیا تو پروردگار عالم نے قرآن کی آیت بھی نازل فرمائی، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ لگاتا ہے اور اس کی 100 بالی ہوتی ہے، ہر بالی پر 100 دانہ ہوتا ہے، تو فرمایا گویا کہ وہ 700 دانہ ایک دانے سے اگتا ہے۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تو اس سے زیادہ بھی دینے والا ہے، اس سے دگنا برکت کرنے والا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ تو یہ آیت حضرت عثمان غنی مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب عثمان غنی کو شہید کرنے لگے، محاصرہ کیا گیا، فرمایا میں تم اللہ کے نام کی قسم دینے کی بات پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یاد ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا مسجد نبوی تنگ ہو گئی ہے، آدمی زیادہ ہو گئے ہیں، کون ہے جو یہ قریب والا پلاٹ خرید کر مسجد نبوی میں شامل کرے، میں اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ پھر وہ کس نے خریدا تھا؟ سبھی نے کہا جی آپ نے۔ ویسے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ ہیں، عشرہ مبشرہ وہ صحابی ہیں جن کا نام لے کر میرے نبی نے جنتی کہا تھا۔ ویسے تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی تھا، یہی ہے اور یہی رہے گا کہ میرے نبی کے تمام صحابی جنتی ہیں، یہی عقیدہ شروع سے ہے، رہے گا اور اب بھی ہے۔ لیکن ان میں سے 10 صحابہ وہ ہیں اعزازاً جن کو میرے نبی نے نام لے کر جنتی کہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں صرف وہ 10 ہی جنتی ہیں، مختلف صحابہ کو مختلف موقعوں پر میرے نبی نے جنت کے وعدے کیے۔ عثمان غنی نے کتنی مرتبہ جنت لئی، اگر اس بات پہ موضوع بیان کیا جائے تو کتنے موقع اور بھی ہیں جہاں عثمان غنی نے میرے نبی سے جنت لی، لیکن وہ عشرہ مبشرہ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ۔ 10 صحابہ کے نام لے کر میرے آقا علیہ السلام نے بتایا، ابو عبیدہ بن جرح کا نام لیا، سعید کا نام لیا، سعد کا نام لیا کہ یہ جنتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ عثمان غنی کا نام، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ اب یہاں پر ایک بات اور دیکھیے،
جو بدری صحابہ تھے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، ان کے بارے میں بھی میرے نبی نے فرمایا تھا یہ بدری صحابہ آج کے بعد ان سے کوئی عمل ایسا ہو بھی جائے ان کو نقصان نہیں دے گا، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ ویسے تو قرآن کہتا ہے کلم وعد اللہ الحسنی، تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا، لیکن کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کو وسیع کیا، فرمایا یہ مسجد کے ساتھ والا جو پلاٹ ہے نا، جو آدمی خرید کر مسجد میں شامل کرے میں مصطفیٰ جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں خریدتا ہوں، اور یہ وہی مسجد ہے جس میں سبھی نماز پڑھتے ہیں اور آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جسے بیر روما کہتے ہیں۔ میں مختصر یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، میں اشارہ دے کے آگے گزرنا چاہتا ہوں۔ اب بیر روما کیسے خریدا یہ آپ نے سنا ہوا ہے، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ ایک ہی کنواں تھا پانی کا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی تم میں سے وہ جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور مجھ سے جنت لے لے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بیر روما خریدا، میرے آقا کی بات میں بنا لیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ نے وہ جو اعلان کیا تھا کہ جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے آقا وہ میرے لیے بھی ہے؟ فرمایا ہاں تیرے لیے بھی ہے، جو وہ کنواں خرید کر وقف کرے میں جنت کی ضمانت اس کو دیتا ہوں۔ آقا پھر میں اعلان کرتا ہوں کنواں میں نے خرید لیا ہے، مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا وہ صدقے کے جانور کھڑے کرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، قبرستان کے لیے جگہ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے بندہ جو اتنی جگہ خرید کر وقف کرے اور میں جنت کی گارنٹی دوں؟ فرمایا ہمارے پاس قبرستان کے لیے جگہ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس یہ جو جنت البقیع ہے اس کو خریدنے والے سیدنا عثمان غنی، یہ کسی کا پلاٹ تھا، یہ جگہ کسی اور کے قبضے میں تھی۔ عثمان، اس کو کہا جاتا تھا بقیع الغرقد، اس کا پورا نام ہے البقیع الغرقد۔ غرقد ایک درخت تھا اس میں لگا ہوا اس میدان میں، اور جنت البقیع جو آج مدینہ شریف کا قبرستان ہے اس کو خرید کر وقف کرنے والے کا نام عثمان غنی ہے۔ اور اس جنت البقیع میں سب سے پہلے جو قبر بنی تھی وہ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنی تھی۔ اور عثمان بن مظعون میرے نبی کے وہ صحابی ہیں، ان کے ساتھ میرے نبی کو اتنا پیار تھا، ان کا وصال ہوا فقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشکات، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن مظعون کے وصال کے بعد ان کی پیشانی کا بوسہ لیا، میرے مصطفیٰ نے چوما ان کو۔ وہ عثمان بن مظعون سب سے پہلے قبر جنت البقیع میں ان کی بنی، اسی درخت کے نیچے جسے غرقد کہا جاتا تھا۔ یہ عثمان غنی کی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے۔ آج لوگ علی علی کر کے عثمان غنی کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ ارے ذرا سوچو میں نے کتنے رشتے آپ کو گنوا دیے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے نبی کے صحابی ہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ شریف کا صفحہ 11 ہے اور جامع ترمذی جلد 2 صفحہ 210 ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لکل نبی رفیق فی الجنہ، فرمایا جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہوگا، فرمایا ورفیقی فی الجنت عثمان بن عفان، فرمایا جنت میں عثمان میرا ساتھی ہوگا۔ اب میرا نبی جنت کا ساتھی عثمان کو کہے تو ان کے ساتھ بغض رکھے، میرے بھائی سوچ لے تیرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ عثمان تو وہاں ہوگا جہاں میرے نبی ہوں گے، اور بتا میرا نبی کہاں ہوگا؟ جنت میں، اور عثمان بھی جنت میں، تو کہاں جائے گا؟ ان کے ساتھ بغض رکھنے والے اپنے آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا اسی لیے کہتے ہیں وہ جنہ بیلیاں دے بیلی ہون چنگے، بیلی نہ رکھ دے خیال، بیلی گڑی ٹوٹنے او دین دے نہیں او پیار والی، پوچھ دے رہی دے ایک دوجے دا حال، بیلی پوچھ دے رہی دے ایک دوجے دا حال، بیلی میرے جگ دے وہ ہس کے ٹال دین دے رہندے ویکھے صدا نال نال، بیلی رہندے ویکھے صدا نال نال، بیلی تے انہاں بیلیاں تو میں قربان جاواں، اوے ہن جنہ دے نبی لجپال بیلی، تو جسے میرا نبی فرماوے جنت میں میرا ساتھی ہے، مطلقاً ساتھی نہیں، جنت میں۔ اب اس کے بارے میں غلط خیال رکھنا کہ وہ پتہ نہیں جنت میں جائیں گے کہ نہیں، تمہیں اپنی قبر کا پتہ نہیں، اور ان کی جنت کا فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ ان کی جنت کا فیصلہ تو اللہ نے بھی کر دیا ہے، میرے مصطفیٰ نے بھی کر دیا۔ اور بات سنو صحیح بخاری سے، یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، پہلے میں وہ اعتراض بھی پیش کر دوں پھر جواب دیتا ہوں، اور یہ اعتراض بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا دور صحابہ میں ہی سیدنا عثمان غنی سے بغض رکھنے والے موجود تھے، بلکہ میرے نبی کے زمانے میں جامع ترمذی اور نسائی شریف اور ابن ماجہ اور مشکاہ شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازہ آیا، میرے نبی نے فرمایا لے جاؤ میں نہیں پڑھاتا۔ اب میرے نبی سے بڑھ کر کوئی رحمت للعالمین تو کوئی نہیں، میرے نبی سے بڑھ کر نرم دل تو کوئی نہیں، جنازہ پڑھا دیتے چلو بھلا ہو جاتا، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا آپ تو بڑے رحم دل ہیں، اس میں کیا حکمت ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا؟ فرمایا انہو کانا یبغض عثمان، فرمایا یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، جس کا جو سیدنا عثمان غنی سے بغض رکھے اس کا جنازہ میرا نبی نہیں پڑھاتا، تو کیوں پڑھتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا عثمان غنی یا کسی صحابی کے دشمن کا ہم نے جنازہ نہیں پڑھنا، نہ پڑھنا ہے نہ پڑھانا ہے، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، بعض سیاسی ذہن رکھنے والوں کو ذرا مشکل لگے گی، ان کو شاید یہ پسند نہ آئے، لیکن بات تو کرنی ہے۔ جو عثمان غنی سے بغض رکھے اس کا جنازہ میرے نبی نے فرمایا میں نے نہیں پڑھانا، نہیں پڑھایا۔ یارو پتہ چلا عثمان سے بغض رکھنے والے کا جنازہ جب میرے نبی نے نہیں پڑھایا میں کیسے پڑھا سکتا ہوں، اور آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ جب یہ بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں تم تفرقہ بازی کی بات کرتے، فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہو، ڈائریوں والے لکھ لیتے ہیں جی مولوی صاحب نے فرقہ واریت کو ہوا دی، تو میں 7 حوالے پڑھ رہا ہوں
یہ فرقہ واریت کو ہوا یہ میں نے نہیں دی، اگر اس کا نام فرقہ واریت کو ہوا دینا ہے تو یہ تو میرے مصطفیٰ نے کیا تھا۔ اور یاد رکھو میرے نبی کے عمل پہ تم نے بھی عمل کرنا ہے۔ اب کتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو، تمہیں پتہ چل جائے کہ عثمان غنی یا کسی اور صحابی کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اس کا جنازہ کبھی نہیں پڑھنا۔ میرے نبی نے بھی نہیں پڑھا، کیوں؟ اگر میرے نبی جنازہ پڑھ دیتے وہ جنت میں چلا جاتا، اور میرے نبی کی مرضی یہ تھی عثمان غنی کا دشمن اور جنت میں جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جنت تو اس کے لیے ہے ہی نہیں، جنت تو ہے میرے نبی کے صحابہ کے غلاموں کے لیے اور میرے نبی کی آل کے غلاموں کے لیے۔ جو بغض رکھے وہ جنت میں کیسے جائے؟ اور نبی پاک علیہ السلام نے وہ جو میں اعتراض کر رہا تھا وہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور ساتھی حج کرنے کے لیے آئے، کیونکہ مدینہ شریف میں رہتے تھے نا، مکہ شریف میں حج کرنے کے لیے آئے۔ آقا کا وصال کے بعد کی بات، بلکہ بعد کافی عرصہ بعد، تو عثمان غنی کا بھی وصال ہو چکا، حج کرنے کے لیے آئے۔ ایک آدمی غالباً مصر یا شام سے آیا جو بغض عثمان رکھتا تھا، لوگوں سے کہنے لگے یہاں لوگ کیوں جمع ہیں؟ انہوں نے کہا جی عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں یہاں، لوگوں سے مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، وہ جلدی عبداللہ بن عمر کے پاس گیا، کہنے لگا جی کچھ باتیں میں نے پوچھنی تھی۔ فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ہم نے تو کہنا ہے نا، اس نے نہیں کہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کیا غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے نا؟ آپ نے فرمایا نام، ہاں جب وہ بگدر مچی تھی نا کئی صحابہ ادھر ادھر بھاگے۔ میں ہاں، اس کے سوال کا انداز دیکھو، بھاگے تھے نا، ہاں یا نہ میں جواب دو۔ تو میں ہاں۔ کہنے لگا غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے نا؟ فرمایا نہیں۔ بیعت رضوان میں شریک نہیں نہ ہوئے تھے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگا اللہ اکبر، یعنی بڑا خوش ہو کے کہنے لگا اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر سمجھ گئے یہ تو بے ایمان عثمان غنی سے بغض رکھنے والا ہے، اور فرمایا سوال تو کر لیے، جواب تو لے لیے، اب حقیقت پوچھ کے جا، حقیقت سن کے جا، اب جانے نہیں دینا تجھے۔ پہلی بات یہ ہے تو نے سوال کیا کہ کیا عثمان غنی غزوہ احد میں بھاگے تھے؟ میں نے کہا ہاں بھاگے تھے۔ اگلی بات بھی سن، قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا تھا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تھا تو کون ہوتا ہے؟ دوسرا فرمایا تو کہتا ہے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں کیوں نہیں ہوئے تھے؟ واقع نہیں ہوئے تھے، لیکن ہوئے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میرے نبی کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ عثمان غنی کے نکاح میں تھی اور وہ سخت بیمار تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان تو غزوہ بدر میں نہ جا، غزوہ بدر میں نہ جا۔ یہ میں پوری حدیث اس لیے سنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے تمہیں بھی کوئی آدمی بخاری کا نام لے کر ورگلانے کی کوشش کرے، میں پوری بات سنا رہا ہوں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عثمان تو رقیہ کی تیمارداری میں یہیں رہ، اس کا خیال کر، تو غزوہ بدر میں نہ جا، لیکن غزوہ بدر میں لڑنے والوں کو جو ثواب ملے گا وہی تجھے ملے گا، جو مال غنیمت کا حصہ انہیں ملے گا وہ تمہیں بھی ملے گا۔ فرمایا یہ ہے حقیقت۔ اور تیسرا فرمایا تو نے پوچھا عثمان غنی بیعت رضوان میں نہیں تھے؟ فرمایا نہیں تھے، لیکن یہ بھی تو پوچھ وہ گئے کہاں تھے؟ یہ بیعت رضوان ہوئی کیوں؟ وہ جو 6 ہجری کو حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا علیہ السلام نے درخت کے نیچے بیعت لی، وہ لی کیوں؟ بیعت رضوان کہتے کسے ہیں؟
میں سونا نبی علیہ السلام جب عمرہ کرنے کے لیے تیاری کر کے گئے، مکہ کے کافروں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا جی ہم نے عمرہ نہیں کرنے دینا، لڑائی ہوگی، ہم لڑائی کریں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ السلام رک گئے، فرمایا صحابہ تم میں سے کوئی آدمی جاؤ ان کو جا کر بتاؤ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم ہتھیار لے کر نہیں آ رہے، ہم تو صرف عمرہ شریف کی سعادت حاصل کرنے آ رہے ہیں۔ کسی کو کہا، دوسرے کو کہا، کسی کو کہا، اتفاق اس بات پر ہوا کہ عثمان غنی کے ان کے ساتھ کاروباری تعلقات ہیں، ان کی بات ہو سکتا ہے وہ اچھے طریقے سے سن بھی لیں اور مان بھی لیں، ان کو بھیجو۔ میرے آقا علیہ السلام نے عثمان غنی کو بھیج دیا، جاؤ عثمان ان سے بات چیت کر کے ان کو بتاؤ ہم لڑائی کے لیے نہیں آ رہے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب عثمان غنی وہاں گئے، فرمایا بھائی میرے نبی عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، کوئی لڑائی کا پروگرام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، عثمان غنی سے کہنے لگے عثمان تو آ گیا ہے، وہ سامنے خانہ کعبہ ہے، تو طواف کر، صفا مروا کی صحیح کر، عمرہ کر، تیرے نبی کو نہیں کرنے دینا۔ اچھا دیگر کتابوں میں وہ جو عبداللہ بن عمر نے جواب دیا وہ تو بخاری میں اتنا ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں تفصیل موجود ہے۔ عثمان غنی سے انہوں نے یہ کہا نا کہ تم عمرہ کر لو، تیرے نبی کو نہیں کرنے دینا۔ ادھر صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، بھی عثمان تو خوش قسمت ہے، وہ تو عمرہ کر رہا ہوگا، ہم پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تم عثمان کی طبیعت کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، مجھے چھوڑ کر عثمان خانہ کعبہ میں جائے گا ہی نہیں۔ اور وہی بات ہوئی، حضرت عثمان غنی ادھر جواب دے رہے ہیں، فرمایا اگر میرے نبی نے عمرہ نہیں کرنا، خانہ کعبہ سامنے ہے، صفا مروہ سامنے ہے، تم بھی کہتے ہو کر لو عمرہ، لیکن میرے نبی نے نہیں کرنا، تو عثمان نے خانہ کعبہ میں جا کے کرنا کیا ہے؟ واپس آگے نہیں کیا ہوگا، اب لیٹ ہو گئے، افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت کی۔ یہاں پر پھر کچھ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی تم کہتے ہو نبی علیہ السلام کو علم غیب ہے، اگر علم غیب تھا تو جب افواہ پھیلی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے پھر بیعت کیوں نہیں؟ علم ہوتا تو بیعت نہ لیتے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو کیا تمہیں پتہ نہیں نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث بھی صحیح ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا پیارے عثمان تمہیں شہید کیا جائے گا اور تیری کن پٹی تک زخم آئے گا اور تجھے شہید کر دیا جائے گا، عثمان تجھے شہید کیا جائے گا اس حال میں کہ تو قرآن پڑھ رہا ہوگا اور قرآن پڑھتے ہوئے تیرے سامنے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ آیت ہوگی جب تمہیں شہید کیا جائے گا۔ ابھی تو وقت ہی نہیں آیا، ابھی وہاں قرآن تو پڑھ ہی نہیں رہے، اور تمہیں ظلماً شہید کیا جائے گا، باغی شہید کریں گے تمہیں۔ تو میرے نبی کو تو پتہ تھا کہ ابھی عثمان نے شہید ہونا ہی نہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میں فلانا کام ہے، فرمایا کل آ جانا، فلاں دن آ جانا۔ یا رسول اللہ اگر آپ نہ مل سکو تو؟ فرمایا پھر ابو بکر کو مل لینا۔ آقا اگر وہ بھی نہ ہو؟ فرمایا عمر کو مل لینا۔ وہ بھی نہ ہو تو عثمان کو مل لینا۔ حضرت مولا علی کے پیارے بیٹے وہ ہم حضرت نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے جو سیدہ فاطمہ سے نہیں دوسری بیوی سے ہیں، تو وہ کہنے لگے، میں نے کہا ابا جی کہ چوتھے نمبر پر تو آپ کا نام لیا ہوگا۔ فرمایا نہیں، انا رجل من المسلمین، میں تو ایک سادہ ذات بھی ہوں۔ مولا علی نے تو میرے نبی کو پتا تھا عثمان تو میرے بعد بھی زندہ ہے، اور کئی حدیثیں اس کے علاوہ استدلال ان سے کیا جا سکتا ہے، لیکن بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کے علم میں تھا عثمان شہید نہیں،
بیعت کس لیے لی؟ اب سنیے، جب میرے نبی نے بیعت لی نا، اب یہاں پر میں ایک اور بات بھی کروں گا اس کے ساتھ ہی، جب میرے نبی نے بیعت لی نا، بیعت لیتے لیتے میرے نبی نے دایاں ہاتھ کھڑا کیا، فرمایا ھذا ید عثمان، یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے ہاتھ کو نبی نے عثمان کا ہاتھ فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر آپ نے یوں کر کے بیعت لی، فرمایا اب میں عثمان کی طرف سے بیعت لے رہا ہوں۔ میں پوچھتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کے اگر علم میں یہ ہوتا کہ عثمان غنی واقعی شہید ہو چکے ہیں تو کبھی کسی مردہ کی طرف سے بھی کوئی بیعت لیتا ہے؟ میرے آقا تو فرماتے ہیں ھذا ید عثمان، اور اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، حبیب پیارے جو تیری بیعت کر رہے ہیں یہ تیری نہیں میری کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ جس کو میرا نبی عثمان کا ہاتھ کہتا ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے لوگوں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، حبیب پیارے یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے یہ ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ ہے عثمان غنی کی عظمت، یہ ہے شان۔ اب سیدنا عثمان غنی کے ہاتھ کو میرا نبی اپنا ہاتھ کہے، اور میں کر رہا تھا بیعت رضوان جو ہے نا وہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نہیں تھی، وہ جہاد کے لیے تھی۔ اس لیے دیگر کتب میں یہ بھی موجود ہے، الرحیق المختوم، یہ غیر مقلدین کی وہ کتاب ہے جس سیرت کی وہ معتبر کتاب گنی جاتی ہے جس کو جنرل ضیاء الحق نے ایوارڈ دیا تھا جس کتاب پر۔ وہ کتاب اس میں کیا لکھا ہے، جب عثمان غنی واپس آئے تو انہوں نے بھی آ کر بیعت کی، انہوں نے بھی آ کر بیعت کی۔ اب دوسرے صحابہ نے تو عثمان غنی کے شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی، تو عثمان غنی نے کس کی بیعت کی؟ پتہ چلا یہ بیعت جہاد تھی۔ اور یہاں پر رک کر ایک اور بات کرتا ہوں، 18 ذوالحج کو عثمان غنی کی شہادت ہے۔ کتنی تاریخ کو؟ 18 ذوالحج کو۔ 18 ذوالحج کو عثمان غنی کے دشمن اس کے مقابلے میں عید مناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عید غدیر، عید غدیر، وہ عید مناتے ہیں۔ اچھا بھی عید غدیر ہے کیا؟ اختصار نظر کر رہا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام نے آخری حج کیا، یمن والے یمن کی طرف چلے گئے، شام والے شام کی طرف چلے گئے، عراق والے عراق کی طرف چلے گئے۔ نبی علیہ السلام حج کر کے واپس آ رہے تھے، مدینہ شریف اور مکہ شریف کے درمیان ایک جگہ آتی ہے، سفر کرنے والے جانتے ہیں، اسے غدیر کہتے ہیں، وہ جگہ ہے غدیر۔ وہاں آ کر میرے آقا رکے تو ایک آدمی نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ شکایتیں لگائی میرے نبی کو۔ ایک آدمی تھا، غالباً وہ یمن کا تھا، اس نے شکایتیں لگائی میرے نبی کے پاس مولا علی کے بارے میں۔ تو میرے نبی نے اس وقت مولا علی کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، اور جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ میرے نبی نے اس کی تمام باتوں کا جواب اس جملے میں دے دیا کہ اگر تمہیں علی پسند نہ ہو تو مصطفیٰ بھی تمہیں پسند نہیں ہونا چاہیے۔ بس بات تو اتنی تھی، لیکن یار لوگوں نے اس کو عید غدیر بنا لیا۔ وہ جی نبی پاک نے من کو تو مولا فہذا علی المولا کہا ہے، اس لیے عید غدیر ہے۔ بھئی یہ عید کیسے بن گئی؟ یہی کہا نا جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا۔ وہ اللہ کے بندوں، اگر علی کی خلافت کا اعلان کرنا ہوتا تو میدان عرفات میں کرتے، جہاں 1.25 صحابی تھا۔ اب تو چند ہزار صحابی باقی رہ گئے تھے جو مدینہ شریف کے تھے، مدینہ شریف واپس جا رہے تھے، ان میں اعلان کرنا تھا خلافت کا۔ اگر اعلان خلافت کا کرنا ہوتا تو میرے نبی میدان عرفات میں کرتے، جہاں جس جگہ 1.25 صحابہ کا مجمع تھا، وہاں نہیں کیا۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا تو بعد میں پھر مولا علی نے اپنے آپ کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟
مولا کا معنی خلیفہ کرنے والوں میری اس بات پہ غور کرو، کہتے ہیں جی یہاں مولا کا معنی خلیفہ ہے، مولا کا معنی یہاں خلیفہ بن نہیں سکتا، ویسے بھی مولا کا معنی خلیفہ نہیں۔ اچھا مولا کا معنی خلیفہ کر لیں 2 منٹ کے لیے، من کون تو مولا فعلی المولا، کیا مطلب؟ جس کا خلیفہ میں اس کا خلیفہ اللہ علی، جس کا خلیفہ میں اس کا خلیفہ علی۔ اب میرا نبی کس کا خلیفہ ہے؟ اللہ کا، سارے نبی اللہ کے خلیفہ ہیں، تو علی پاک کس کا خلیفہ ہے؟ میرے نبی کے۔ جس کا خلیفہ میں اس کا خلیفہ علی، اس کا مطلب یہ ہوا نبی بھی علی کا اللہ کا خلیفہ، علی بھی اللہ کا خلیفہ، یہ تو مطلب ہی نہیں بنتا۔ یہاں مولا کا معنی محبوب ہے، فرمایا جس کا میں محبوب اس کا علی پاک، اس کے علاوہ اور معنی بن ہی نہیں سکتا، خلافت والا معنی یہاں نہیں نکلتا۔ تو اللہ کے بندو ذرا سوچو، اس بات پہ بھی غور کرو کہ عثمان غنی رضی اللہ مولا علی، من کون تو مولا فلی المولا، ارے اللہ کے بندو یہ تو جملہ اتنا بڑا ہے ہی نہیں، یہ جملہ تمہیں یاد نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے، وہ اللہ رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ کیا یہ جملہ اس سے بڑا نہیں تھا؟ اس پر عید کیوں نہیں مناتے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، میرا علی ہر مومن کا ولی ہے۔ اس جملے پر عید کیوں نہیں مناتے؟ اس سے باری باری جملے موجود ہیں، تمہیں عید یاد نہیں؟ 18 ذوالحج کو غدیر کے نام پر عید مناتے ہیں، حقیقت میں یہ عید نہیں مناتے، یہ غدیر کی عید نہیں ہے، یہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی خوشی کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے۔ تو مسلمانوں تم سب نے 18 ذوالحج کو حضرت عثمان غنی کا دن منانا ہے۔ کیسے منانا ہے؟ کہ جگہ جگہ عثمان غنی کے موضوع پر، ان کے حالات پر محافل کی جائیں، اپنے اپنے گھروں میں ختم دلایا جائے عثمان غنی کا، اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا جائے، کیونکہ وہ تمہارے اسلام کے محتاج نہیں، لیکن ہدیہ پیش کیا جائے ان کی بارگاہ میں۔